اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کمزوری کا تو دنیا میں جیسے وبال آ گیا ہے، ہر آدمی کی نظر کمزور ہے اور وہ پریشان ہے کہ یار نظر بڑی کمزور ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم خوراک بھی نہیں کھاتے جیسے وہ پہلے ہمارے باوجدہ کھایا کرتے تھے، وہ تو ان کی عمریں اتنی لمبی تھی، کوئی جی ہمارے دادا جان 120 برس کے ہو گئے، ہمارے تایا جان نے 130 برس کی عمر پائی تھی، تو یہ تو وہ تو ایسے ہے جیسے کہانیوں والی بات ہو گئی۔ اب تو کوئی بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم بزرگ ہوں گے جن کی اللہ نے اتنی عمر بڑھا دی، اور وہ بڑے آخری وقت تک بھی وہ چوک و چبند رہے، ورنہ بہت کم لوگ، کیونکہ عورتیں بچے، میں نے اب چھوٹے بچوں کو بھی ایسے دیکھا ہے، ان کے نظریں کمزور ہیں اور اینک لگائی ہوئی ہے، اور دیکھے میں بڑا پریشان ہوتا کہ یار یہ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں نے ایک بس میں سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا، تو میں بس میں بہت رش تھا، تو وہ میں دیکھا کہ ایک بچے نے بہت موٹی سی اینکیں لگا رکھی تھی۔ میں نے پوچھا جی یہ بچے نے کتنے نمبر کی اینک لگائی؟ یہ 10 نمبر کی۔ جب اس نے 10 نمبر کا کہا، میں نے کہا یار تو ابھی تو دودھ پیتا بچہ ایسے لگتا ہے۔ ہاں جی دودھ پیتا ہے، نظر کمزور تھی جی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس پر اینک لگاؤ۔ پہلے تو بیچارہ پہچانتا بھی نہیں تھا کہ امی کہاں ہیں، ابا کہاں ہیں، اس کو بیچارے کو نظر نہیں آتی تھی، وہ نظر کمزور تھی۔ پھر جب ڈاکٹر صاحب نے اس کو اینک لگائی، تو اب جب وہ اس کی ماں، جب اس کا باپ اس کو وعدے دیتا ہے نا، جو بھی اس کا نام تھا، تو وہ دیکھتا ہے چھوٹا سا بچہ معصوم ہوتے ہیں۔ میں تو اللہ کو یاد کر کے کانوں کو ہاتھ رکھے، یار یہ چھوٹی سی عمر ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے، نہیں بھائی یہ چھوٹی سی عمر کے بات آدمی ایسے ہیں کو ماں کے پیٹ سے بھی ان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو جس وجہ سے آدمی کے بچوں کے اوپر بہت اس کے گہرے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ بڑے جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اس کے تو یہ مسئلہ آ گیا ہے، یہ تو ایسی بات نہیں ٹھیک کرتے، یعنی یہ ہو گیا، نظر نہیں ٹھیک ہے۔ تو اللہ ایسی بیماریوں سے پناہ میں رکھے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اچھی بات کی، اور وہ ہماری دعائیں بھی سنتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرنے کے کچھ بات ایسے ہوتے ہیں کو میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا، بعض آدمی کہتے ہیں یار اس کا ایسے نہیں ایسے ہو جا، حقیقت بات ہے، بات کا تو منظوری کا کہتے ہیں نا، منظوری کا وقت ہوتا ہے، تو بھائی منظوری کا وقت بھی ہوتا، اس نے ادھر سے بات کی وہی ہو گیا، پھر کہتے یار میں تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تو ویسے مذاق سے بات کہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے، اور مطلب کہ یہ کہ اچھی دعا بھی کرنی چاہیے، سننے والا گننے والا تو وہی ہے۔ تو یہ میں اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اینک، اللہ کرے کسی کو نہ لگے، اللہ کرے یہ آنکھیں ہمیشہ قائم دائم رہیں جب تک اللہ نے اپنی سانس برقرار رکھے ہوئے ہیں، اپنی صحت اور تندرستی بہت بڑی اللہ کی نعمت، ایک مرتبہ چلے جائے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتی کہ نظر، تو نظر ایک اللہ کی بہت بڑی نظر رحمت ہے۔ ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، پیارے صحابی تھے، ان کی جنگ میں آنکھ کا ڈیلا بار نکل آیا، گر پڑا، تو وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر کہ حضور میری آنکھ، آپ نے فرمایا اچھا جنت لینی ہے یا آنکھ؟ آپ صحابی نے عرض کی کہ حضور جنت بھی لینی ہے اور آنکھ بھی لینی ہے۔ کیا بات ہے، دینے والا بھی سخی تھا اور لینے والا بھی اس کی جولی پٹی نہیں تھی، حضور جنت بھی چاہیے اور آنکھ بھی چاہیے۔ سرکار نے ایسے پکڑا اس کی آنکھوں میں، آنکھ کے ساتھ ڈیلا سیٹ کر دیا، آنکھ سیٹ ہو گئی۔ تو جب وہ ضعیف ہو گئے، کیا بات ہے، جو صحابہ کرام فرماتے ہیں جس آنکھ کو میرے مالک نے چھوا تھا، میں اس آنکھ سے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کتنی بڑی رحمتوں والی بات ہے، کتنی بڑی رحمتوں والی برکتوں والی بات ہے، وہ جس کو چھو لے
تو اس پر دوزخ کی آگ بھی رحم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری دوسری آنکھ کی نظر کمزور ہو گئی، لیکن جس آنکھ کو میرے نبی نے چھوا تھا وہ بالکل، میں اس میں بہت سی باتیں دیکھ رہا ہوں، بہت سی۔ کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ میری نظر کمزور ہو گئی، اب تو ڈاکٹر جو کرتے ہیں یہ آپریشن وغیرہ، کسی ہو گئی ٹھیک نہ ہو جائے، اور بھائی تو پانی پیتا ہونا، تو اتنے چھٹے مارے ہونے نے، تینوں کیا سی ادھر نہیں سونا، تو تینوں کیا تینوں سگرٹ بھی نہیں پینا۔ یہ جو آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں اپنے منہ نہیں دھونا بھائی پانی سے، ٹھیک ہے جی۔ وہ لینس ڈالتے ہیں آنکھوں میں، سرکار نے لینس نہیں ڈالا، آنکھوں سے اٹھا کے ایسے رکھ دیا۔ کیا بات ہے، رب رحیم رب کریم رحمت العالمین کی کیا باتیں ہیں جو سنتے ہیں، اور بڑی ان کی بات ہے جو ایسے اچھے اپنے پیارے نبی کی باتیں سنتے ہیں۔ تو وہ میں جب بھی مجھے میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں، مجھے وہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ یار کیسے وہ صحابہ کرام پیارے تھے کہ جنت بھی چاہیے یہ آنکھ بھی چاہیے، اٹھائے لگا دیا اپنی جگہ پر، کیا مجال ہے کہ اس کا ڈھیلا پھر گیا یا کوئی بات نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر کے وہ صحابہ فرمانے لگے میں اندھیرے میں اس آنکھ سے دیکھ لیتا ہوں، حالانکہ آدمی اندھیرے میں بہت کم دیکھتا ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے، ایک سفید کاغذ لینا ہے اپنے، اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے، اس کے بعد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف، ایک سرمے کی پسا ہوا سرما اس پہ ڈال دینا، اس کو ایسے اس کو پھیلا دینا، اس میں لکھ کے پھر اس کو اکٹھا کر کے اسی شیشی میں ڈال دینا ہے۔ یہ پاک نام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے ان کے باوجودہ وہ اس کو اکٹھا کر کے دوبارہ شیشی میں ڈال لینا اور پھر آنکھوں میں ڈال لینا۔ جب تک آپ زندگی یا اللہ آپ کو عمر دراز کرے، جب وہ آنکھوں میں ڈالو گے آنکھیں دوبارہ نہ دکھیں گی نہ خراب ہوں گی، اور نظر بھی ایسے ہی رہے گی جب تک آپ کی زندگی ہے۔ آنکھوں میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہت ہے نسخہ ہے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، وہ کاغذ پہ ڈال کے اس کو ایسے بکھیر دینا ہے، پھر اس کو اکٹھا کر دینا ہے، اکٹھا کر کے وہ شیشے میں ڈالنا ہے، تو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عینک لگائی ہے، جو آنکھوں کی بہنائی ہے جو کم ہوتی ہے، سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ آنکھیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ بیماریوں سے آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ خدا حافظ۔